انسان اگر اپنی زندگی پر غور و فکر کرے تو وہ جو 24 گھنٹے کی انسان کی زندگی ہے، اس ساری زندگی میں، سارے وقت میں انسان کہیں نہ کہیں داخل ہو رہا ہے یا کہیں سے نکل رہا ہے، اور ان سب چیزوں میں انسان اگر گھر میں داخل ہو رہا ہے، گھر سے نکل رہا ہے، تو ان سب چیزوں میں، یہی داخلے سے اور اخراج میں، یہ انسان خیر و عافیت کا متلاشی ہے، محتاج ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میں گھر میں جب جاؤں تو خیر و عافیت سے جاؤں، آگے جب میرے گھر والوں پر نظر پڑے تو وہ بھی خیر و عافیت سے ہو، میں خوش ہو جاؤں۔ میں گھر سے نکلوں تو خیر و عافیت سے میں گھر سے نکلوں۔ آگے اگر کوئی انسان کام کر رہا ہے، کسی جگہ آفس میں کام کر رہا ہے، تو وہاں بھی اس کی چاہت اور خواہش یہی ہوتی ہے کہ میں اپنے ڈیوٹی کے لیے جو ہے وہ خیر و عافیت سے جاؤں، اپنے آفس جس کمپنی میں کام کر رہا ہوں وہاں میں خیر و عافیت کے ساتھ جو ہے اندر داخل ہو جاؤں، اور جب میری ڈیوٹی کا ٹائم ختم ہو جائے میں واپس نکلوں تو خیر و عافیت کے ساتھ یہاں سے نکلوں۔ اس طرح آپ اسپتال کی مثال لیں، یہ انسان جب اسپتال جاتا ہے تو اس کی وہاں بھی یہی خواہش ہوتی ہے کہ میں خیر و عافیت کے ساتھ اسپتال میں چلا جاؤں، میری انٹری جو ہے وہ اسپتال میں خیر و عافیت کے ساتھ ہو، وہاں جو میرا علاج ہو تو وہ خیر و عافیت کے ساتھ ہو۔ ڈاکٹر کے دل میں اللہ ایسی رہنمائی ڈال دے کہ وہ میرے لیے ایسی دوائی کا تجویز کرے، ایسی دوائی میرے لیے لکھ دے، ایسی دوائی کا میرے لیے انتخاب کر دے جو میرے لیے فائدہ مند ہو، نقصان دہ نہ ہو۔ اور جب میں اپنا علاج معالجہ کروں ڈاکٹر اور معالج کے پاس سے، اسپتال سے جب میں نکلوں تو میں خیر و عافیت کے ساتھ نکلوں، واپس خیر و عافیت کے ساتھ جاؤں۔ اس طرح اگر کوئی مدرسے میں جاتا ہے تو وہ بھی یہی چاہتا ہے کہ میں خیر و عافیت کے ساتھ مدرسے میں جاؤں، جس مقصد کے لیے میں جا رہا ہوں مقصد میں آسانی سے حاصل کر سکوں، نکلوں تو پھر بھی آسانی ہو، میرے لیے خیر و عافیت ہو۔ یا کالج کے ہے بچے ہیں، اسٹوڈنٹ ہے کالج کے، یونیورسٹی کے ہے، اسکول کے ہے، تو وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ بھئی جب ہم جائیں تو ہمارا جو ہماری خواہش ہے وہ خواہش آسانی سے پوری ہو، وہاں جو ہمارا تعلیمی نظام ہے وہ آسانی سے ہو۔ اس طرح انسان کا مرحلہ ہے، انسان بازار جاتا ہے تو انسان یہ تو نہیں چاہتا ہے کہ میں بازار جاؤں تو وہاں اللہ نہ کرے میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے، میں گر جاؤں، میں زخمی ہو جاؤں، میری جو ہے وہ کسی کے ساتھ منہ ماری ہو جائے، لڑائی ہو جائے، نہیں، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ میں شرافت کے ساتھ، خیر و عافیت کے ساتھ جاؤں، اور جس مقصد کے لیے میں بازار آیا ہوں، دکان پر آیا ہوں، میں وہ اپنا مقصد آرام سے خیر و عافیت کے ساتھ پورا کر کے میری بالکل آسانی کے ساتھ خیر و عافیت کے ساتھ جو ہے وہ واپسی ہو۔ سفر ہو تو سفر میں بھی انسان نکلنے سے پہلے دعا کرتے ہیں کہ اللہ میرا یہ سفر آسان فرما دے، خیر و عافیت والا سفر بنا دے، واپسی تک آسانی ہو، سفر کی دشواریوں اور مشکلاتوں سے، ان سب چیزوں سے جو ہے وہ اللہ ہماری حفاظت فرما دے۔ لیکن اگر ان تمام مواقع پر انسان قرآن کی ایک جامع اور مختصر دعا کا اہتمام کرے جو خود اللہ رب العزت نے قرآن میں تلقین فرمائی ہے، انسان اگر اس کا اہتمام شروع کر دے، انسان اگر اس دعا کی اپنی عادت بنائے، اتنی جامع اور مختصر آسان دعا ہے جس کا یاد کرنا بھی کوئی مشکل نہیں ہے، جس کے پڑھنے میں بھی کوئی دیر نہیں لگتی ہے، 5 سے 10 سیکنڈ کے اندر انسان وہ دعا پڑھ سکتا ہے، اور 2 سے 3 منٹ تک جو ہے انسان اس درمیان اس دعا کو یاد بھی کر سکتا ہے۔ اور وہ آیات ہے وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْنِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ اب اگر انسان اس جامع قرآنی دعا کا اہتمام کرے، اٹھنے بیٹھنے میں، گھر سے باہر نکلنے، گھر میں واپس آنے، اسپتال میں جانے، اسپتال سے آنے، بازار میں جانے، بازار سے واپس آنے پر، اگر ان تمام مراحل پر جہاں انسان داخل ہو رہا ہے اور جہاں سے نکل رہا ہے، ان تمام مواقع پر اگر انسان اس مختصر اور جامع دعا کا اہتمام کرے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کے ساتھ خیر و عافیت والا معاملہ فرمائیں گے، اور اس کے تمام امور بخوبی اور اچھی طریقے سے جس طرح سے وہ چاہتا ہے وہ تکمیل کو پہنچیں گے، اس کو کسی پریشانی کا سامنا نہیں ہوگا۔